مہینہ تھا۔ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی ہے سیر کرانا، لے جانا ہے، چونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور احادیث طیبہ میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور نے عرج بی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑا ہے۔ اسرا مکہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو کہتے ہیں، اور سیر سماوات، تمام آسمانوں کی سیر کرنا اور لامکان پہ جانا، اس سب کو معراج کہتے ہیں۔ حدیث پاک جو معراج کی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت مالک بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے واقعات بیان فرماتے ہوئے فرمایا، میں حتیم میں تھا، بروائے دیگر حجرے میں آرام فرما تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور میرے اس مقام سے اس مقام تک، یعنی حلق سے زیرناف تک چیرا اور میرے دل کو نکالا، پھر سونے کا تشت لایا گیا، اس میں میرے دل کو دھو کر نور ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور دوبارہ اپنے مقام پر رکھ دیا گیا۔ میرے پاس ایک جانور کو لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا برنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے، حد نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا، پس اس پر مجھے سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا آ گیا۔ آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ کہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجیے۔ پس میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، پھر کہا اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرا آسمان آ گیا، اسے کھولنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ملے۔ کہا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا اچھے بھائی اچھے نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے، آسمان کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ کہا گیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کر لیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید، اچھے بھائی اچھے نبی۔ پھر مجھے لے کر چوتھے آسمان تک پہنچے، در فلک کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، پس دروازہ آسمان کو کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ کہا کہ یہ حضرت ادریس ہیں، انہیں سلام کر لیجیے۔ پس میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید اچھے بھائی اور اچھے نبی کو۔ پھر مجھے پانچویں آسمان تک لے چڑھے اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور کھول دیا گیا آسمان کے دروازہ۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کر لیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید صالحہ بھائی اچھے بھائی اور صالحہ نبی، انہیں اچھے نبی۔ پھر مجھے چھٹے آسمان تک لے کر گئے، آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔
کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور کھول دیا گیا دروازہ۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید اچھے نبی اور اچھے بھائی کو۔ میں آگے بڑھا تو روئے۔ کہا کہ آپ کس بات پر روئے؟ فرمایا کہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا جائے گا اور میری امت کے افراد زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر مجھے 7ویں آسمان تک لے گئے اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجئے۔ پس میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جس کے بیر حجر کے گڑھوں جیسے تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ کہا یہ کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہیں؟ کہا کہ دونوں باطنی نہریں تو جنت میں، 2 باطنی نہریں تو جنت میں ہیں، جبکہ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور تک لے گئے۔ پھر میری خدمت میں ایک شربت کا برتن، ایک دودھ کا برتن، ایک شہد کا برتن لایا گیا۔ میں نے دودھ کے برتن کو اختیار کیا۔ کہا یہ تو فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت رہے گی۔ پھر روزانہ ادا کرنے کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں واپس لوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کس چیز کا حکم فرمایا؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازوں کا۔ کہا آپ کی امت روزانہ نمازوں کو ادا کرنے سے کی طاقت نہیں رکھتی، جب کہ میں خدا کی قسم آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل کو پوری طرح آزمایا۔ اس لیے آپ نے رب عز و جل کی جانب لوٹیے، اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا، سوال کیا تو 10 کم کر دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے وہی کہا۔ پس واپس گیا تو 10 کم کر دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے وہی کہا۔ واپس گیا تو 10 اور کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ واپس گیا تو 10 اور کم کر دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ واپس گیا تو 5 اور کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا حکم ملا ہے؟ کہا مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزانہ 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اور میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کو خوب آزمایا ہے۔ اس لیے آپ نے رب عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اتنی مرتبہ سوال کیا ہے، اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آواز آئی، میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرمائی ہے۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تعریف فرمایا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ کوسین تک رف پر آپ سوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں ربی الابرار کے حوالے سے نقل ہے کہ براق کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا، اس کے پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح اور پنڈلیاں گھوڑے کی طرح، اس کی زین سفید موتیوں کی اور دونوں رکاب سبز زبرجد کے اور لگام سرخ یاقوت کی تھی، اس سے نور چمکتا تھا۔ اور تفسیر روح البیان میں انسان العیون کے حوالے سے منقول ہے کہ وہ نہ نر تھا نہ مادہ، یعنی ایسی جنس سے تھا جسے نہ مذکر بولا جاتا ہے نہ مونس۔ وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کے قاعدے سے ملائکہ اکرام کی طرح خارج تھا، اس لیے کہ وہ بھی نہ نر ہے نہ مادہ۔ اور براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ تا حد نگاہ
براق کے قدم پڑتے تھے زمین سے آسمان تک اس کا ایک قدم تھا، تو اس نے ساتوں آسمانوں کو 7 قدموں میں طے کر لیا، آنکھ جھپکتے ہی ایک قدم طے کر لیتا تھا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس براق جیسا جانور نہ میں نے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسا جانور ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ براق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر لقاء الہی کے لیے تشریف لے چلیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو لگام سے پکڑا، میکائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب کو تھاما، اسرافیل علیہ السلام اس کے پیچھے چلے۔ میں نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو براق اچھلنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ران پر ہاتھ رکھا، اس سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس جیسا تیرے اوپر نہ پہلے سوار ہوا نہ بعد میں امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ براق جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ ملا ہے نماز کا، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔